آپ اپنی بات کو کہیں حکمت کے ساتھ کہیں، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، نہ کہ آپ جو ہے کسی کو خون کریں، قتل کریں، اس کو ماریں پیٹیں زبردستی، یہ تو غلط بات ہے۔ اسلام یہ بات جو ہے نہیں سکھاتا کہ کسی کے گردن پہ تلوار رکھ دو، ٹیررزم کو بڑھاوا دو، کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو، بات کرو، علم سے بات کرو۔ کتنا سائنسود بن گیا یہ، اب یہ جب جوتے پڑے تو سائنسود ہو گیا، اور جیسے ہی تھوڑا چوہے کو زندگی ملی، آکسیجن ملی، بولی بدل گئی کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو، ان کو بمبلاش کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں۔ تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مداروں کو پست کر دو، اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو، دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا۔ آپ اپنی بات کو کہیں حکمت کے ساتھ کہیں، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، نہ کہ آپ جو ہے کسی کو خون کریں، قتل کریں، اس کو ماریں پیٹیں زبردستی، یہ تو غلط بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ نطفہ حرام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اس کے نطفے میں خطا ہے، بولیاں بدلتی ہے اس کی، یہ گرگٹ ہے، کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، اور یہ تنہا نہیں ہے بھائی، یہ پورا فرقہ ہی گرگٹ ہے۔ یہ جب ان کو جوتے پڑتے ہیں تو یہ اسلام، امن پسند، محبت، خلوص، اخلاص سب یاد آ جاتی، حکمت، غریب نواز، معین الدین، بزرگان دین سب یاد آ جاتے ہیں، اور جیسے ان کھٹملوں کو تھوڑی سی زندگی ملتی ہے تو پٹ سے نکلیں گے اور کٹ کر کے کاٹ کے جائیں گے۔ اب یہ دوسرے کو سنیے، توصیف الرحمان، اس کی بھی بولی کیا ہے ذرا سنیے۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا۔ آپ اپنی بات کو کہیں حکمت کے ساتھ کہیں، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، نہ کہ آپ جو ہے کسی کو خون کریں، قتل کریں، اس کو ماریں پیٹیں زبردستی، یہ تو غلط بات ہے۔ اور جو سری نگر جا رہا ہے جہاد کرنے، لڑنے کے لیے، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پر تجھے پھیلتا ہوا شرک نظر نہیں آتا؟ وہاں جا، پہلے وہاں جہاد کر، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ بولی بدل جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے حالانکہ دکھا چکا تھا، لیکن یہاں پھر لوگوں نے مجھ سے بار بار خواہش کی، بار بار مجھے مطالبہ کیا، فون بھی آیا، پرسنل بھی بولا کہ دکھاؤ دکھاؤ، تو میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اپنے اس باطل عقیدے اور اس باطل خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ذریعہ کیا چنا؟ ذریعہ یہ چنا کہ داتا گنج بخش لاہوری پر بم کا حملہ ہوا، 2 یا 3 بار حملے ہوئے، اور اس حملے کے لیے خبیثوں نے کیا کیا، ایک بچے کو مطلب تیار کیا، چھوٹے بچے کو۔ وہ بچہ جو اسکول جا رہا تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یہ تو داتا گنج بخش لاہوری پہ جو درگاہ اور بازار پہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، یہ اتنے بڑے مشرک ہے کہ امریکہ میں بھی اتنے بڑے مشرک نہیں ہے، یہ امریکہ کے عیسائیوں سے بڑے مشرک ہے۔ یہاں بم سے جو ہے مطلب اگر تو نے اڑا دیا، خودکش حملہ کیا تو نے، تو اگر مر بھی گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا تو، اور تیرے گھر کے ہم سب دیکھ لیں گے سب معاملہ جو ہے۔ اس کو بم باندھ دیا بچے کو، وہ بچہ چھوٹا اسکول پڑھنے والا بچہ، وہ جہاد کے چکر میں اور جنت کی لالچ میں وہ داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پہ بم لے کے پہنچ گیا۔ اب وہ بچہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بم پھوٹنے کے قریب ہوا تو گھبرا گیا، آخر میں موت کے خوف سے آخری وقت میں اس نے اپنا بیلٹ کھولا اور پھینک دیا۔ اسپوٹ ہوا، کئی سو تو لوگ مر گئے اس میں، باقاعدہ وہ فوٹوگراف بھی ہے، وہ دکھا کے میں آپ کے جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا، تکلیف ہی ہوں گی آپ کو دیکھ کر، میں نے نیٹ پہ ڈالی ہے وہ چیزیں۔ تو وہ کئی لوگ تو مر گئے لیکن یہ زخمی ہو کے بچ گیا،
پورے میڈیا والے جب اس کے پاس پہنچے اور انٹرویو لیے تو اس نے ان کی پالیسی بتایا، ذرا سنیں کیا بول رہا ہے۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کتنی کلاس میں پڑھتے تھے، اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ خیل میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا۔ جب اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فدائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ خوب فدائی نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹے پر فدائی کرتا ہے، اسے جنت کا پیغام دیتا ہے، وہ تو فدائی کرو، خود جنت کو جاؤ۔ اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا۔ دوسرے دن دوبارہ آیا کہ نہیں جنت کو جاؤ، فدائی کرو، ادھر تو بہت خوش ہے، یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو۔ اور اس کے ساتھ چلا کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنس پہ کرو، کفار پہ کرو۔ پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے اور ڈیرہ غازی خان کو جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان ہے، یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان وہ امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے، اسلام کے لیے خدمات ہے، ان کو خراج خدمت پیش کرنا ہے۔ کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا۔ عمر یہ بتاؤں کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے بھائی؟ بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کے، تو اس کو یہ کہہ کے تیار کیا گیا اور یہ پوری دنیا کو بولتے ہیں تو سری لنکا وہاں مت جاؤ جہاد کرنے، یہ مت جاؤ، یہ شرک جو پھیل رہا ہے یہاں جہاد کرو۔ یہ دوسرے نوجوانوں کو مارتے ہیں مگر یہ خبیث بم مار کے کب اپنے آپ کو اڑائیں گے؟ ان کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ابھی لیبیا میں اس سے پہلے رے روڈ پر دکھا چکا ہوں اور ایک دو جگہ دکھا چکا ہوں، زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی مزار کو اڑایا گیا۔ تو کیسے اڑایا گیا؟ پہلے یہ لیبیا میں مزار ہے وہ حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار، جس کو بم سے اڑایا گیا۔ وہاں کے وہ خبیث مفتی سے پہلے فتویٰ لیا گیا اور اس خبیث مفتی نے فتویٰ دیا کہ ان کی قبر کو اڑانا جائز ہے اور یہ فتنے کی جگہ ہے، بولتا ہوں خبیث۔ وہ عربی میں وہ چیز میں نے حاصل کی، دیکھیے اس میں انگلش اسکرپٹ بھی نیچے آ رہی ہے، جن کو عربی نہیں سمجھ میں آئے وہ انگلش پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خبیث ہے جس کا نام وہابی جو مفتی ہے وہابیوں کا وہاں کا لیبیا کا، صادق گریانی نام ہے اس خبیث کا، ذرا دیکھیں گے۔ وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ وہ پوچھ رہا ہے، انٹرویو میں لیا، اس نے پوچھا کہ قبروں کو ڈھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دینا، آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ جواب دے رہے کہتا ہے کہ اس فتنے کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ فتنہ ہے، مزاروں پہ جانا ان کے نزدیک فتنہ ہے کہ مزاروں پہ جو ہے وہ شرک پھیلتا ہے، شرک ہو رہا ہے وہاں پر۔ الأرض إن كان جديدا ينبغي أن يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين، وإن كان قديما فينبغي أن يسوى بالأرض، فإذا كان يراد إخراجه يخرجونه، وإذا لم يخرجوه وتركوه فلا بأس، لكن يسوى مع الأرض۔ یہ خبیث کے فتوے دینے کے بعد وہاں پہ بم اڑایا گیا۔ یہ زہیر ابن قیس کی مزار ہے، یہ فوٹو آپ نے نہیں دیکھا پچھلے پروگرام میں، لیکن اب یہ ویڈیو اس کی حاصل ہوئی ہے۔ یہ مزار ہے اصل اڑانے سے پہلے کی۔ یہ ڈھانے کے بعد اب یہاں رک جائے تھوڑا، انہوں نے بم سے اڑایا اور آپ کو پتا ہے کہ بم کی طاقت کیا ہوتی ہے، لوہا بھی اس میں ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، لوہا بھی، لوہے کی اگر عمارت بھی ہو تو بم دھماکے سے وہ بھی اثر آتا ہے اس پر بھی۔ لیکن عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے کہ بم سے ساری عمارت تو ڈھہ گئی مگر زہیر ابن قیس کا جسم سلامت رہ گیا ہے، یہ رہ گیا۔ یہ جسم مبارک ہے جو چادر چڑھا دی گئی بعد میں ان کے۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل اہل سنت والجماعت کی کہ تم نے اڑایا اس کو
لیکن آج بھی ان کا جسم سلامت رہ کے بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا آقا کتنا سلامت ہوگا.